بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی روایت اور حدیث موجود ہے کہ امت سے شرک کا وجود ختم کر دیا گیا ہے، اب کوئی امت کا فرد شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ صحیح اور مستند روایات تو یہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ باہر کا شرک کا وجود باقی رہے گا۔ اور جس حدیث سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا اگرچہ وہ مفہوم نہیں ہے، وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2812 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ان الشیطان قد عیسیٰ ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب کوئی بندہ اس کی عبادت کرے گا۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہی روایت نقل کی ہے، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ ان الشیطان قد عیسیٰ ان یعبد بارضکم ہذہ، تمہاری اس زمین کے اندر شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کلی طور پر شرک کا امت سے وجود ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ علماء نے اس کے مختلف معانی اور مفاہیم لیے ہیں۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ المصلون سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کرام سے شرک کا وجود اور صدور نہیں ہو سکتا، اور شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا کہ اب صحابہ کرام کو وہ شرک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ اور معنی اور مفاہیم میں سے ایک معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ شیطان کامل ایمان مسلمانوں سے مایوس ہو گیا کہ اب وہ اس کی بات پہ نہیں آئیں گے۔ اور امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ اور علماء کے اقوال اور معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ فتوحات ہو گئیں، ابھی اس کے دل کی کیفیت ہے، اس نے دل میں یہ سمجھ لیا، وہ مایوس ہو گیا کہ اب کوئی میری طرف نہیں آئے گا، کوئی شیطان کی پوجا نہیں کرے گا، کوئی شرک نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ عمل دوبارہ لوٹ آیا شرک والا۔ تو شیخ محمد ابن صالح علیہ السلامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اور علماء نے معانی میں سے اس حدیث کا مفہوم یہ لیا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس اور ناامید ہو گیا کہ سارے کے سارے ان یجمع کل المصلین علی الکفر، کہ سارے کے سارے نمازی کفر پر نہیں ہو سکتے، کچھ لوگوں سے اس بات کا بہرکیف ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اور امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ یہ تو تھے معانی اور مفاہیم کے امت میں شرک جس حدیث سے لے لیا گیا ہے اس کا اصل میں یہ معنی نہیں ہے۔ اب کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ شرک کا وجود باہر کا باقی رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7116، باب تغیر الزمان حتی تعبد الاوثان لا تقوم الساعة حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ، یہ وہ بت ہے جاہلیت کے اندر جو دوس قبیلے والے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ اس بت اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے آپس میں نہیں ٹکرائیں گی، گویا کہ یہ ان میں یہ صدور ہو جائے گا، یہ واقعہ ہوگا۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4252، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل و مشرکین میں سے مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے وہ بت کی پوجا کریں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2907 ہے، جس کے الفاظ ہیں لا یذهب اللیل والنہار، لیل و نہار تب تک ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی حتی تعبد اللات والعزی، یہاں تک کہ لات اور عزی، یہ جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ واللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ لات اور عزی ان کی بھی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ صحیح روایات سے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شرک کا وجود باہر کا باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔